رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پریویس سیشن میں ہم لوگوں نے معوذتین میں سے سورہ الناس کا مطالعہ کیا تھا. آج ہم سورہ فلق کا مطالعہ کریں گے. ہم اس کے ہسٹوریکل پرسپیکٹیو کو زیادہ نہیں دیکھیں گے, ہم صرف اس کے جو پریکٹیکل ڈائمنشنس ہیں اس کو ڈسکس کریں گے. معوذتین معوذتن یہ اسم المفعول ہے اور اس کا تسنیہ کیا ہوگا معوذتانی یا معوذتینی. تو ایسی صورت کی جس کے ساتھ پناہ لی جاتی ہے, یعنی معوذ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو پناہ دے دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے, اس نے اللہ کی پناہ لے چکا ہے. He is protected اور she is protected, ٹھیک ہے, اور he اور she is shielded by Allah Almighty. کیونکہ جب ایک مسلمان جو ہے معوذتین پڑھ کر اپنے آپ پر پھونک مار دیتا ہے تو وہ اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں اس خطرات سے بھی بچاتا ہے جس سے وہ اپنی ریسورسز سے یا اپنی پاور سے بچ نہیں سکتا ہے. بینگ اے ہیومن بینگ, ہماری جو زندگی ہے وہ خطرات پذیر ہے, اسے بہت سارے خطرات لاحق ہیں مختلف حوالوں سے. اسے انسان جو ہے اپنی فزیکل ریسورسز سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں قوت یا مدد شامل نہ ہو. سورہ فلق کا مطلب ہے مارننگ. فلق کا ویسے تو میننگ ہوتا ہے پھاڑنا, پھٹنا, کیونکہ صبح رات کو پھاڑ کر نکلتی ہے, یعنی ایک پھٹ کر نکلتی ہے, نمودار ہوتی ہے, اس لیے اس کو فلق کہا گیا. قل اعوذ برب الفلق, کہہ دیجئے, کون کہے, کس کو کمانڈمنٹ دی جا رہی ہے, کس کو انسٹرکشن دی جا رہی ہے؟ نبی علیہ السلام. صرف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں, مسلمان, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ ہر اس مسلم کو جو اللہ پر بلیو رکھتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے یہ سورت پڑھتا ہے ٹل دا ڈے آف ججمنٹ. تو ٹل دا ڈے آف ججمنٹ ہر مسلم جو ہے یہ کہے گا اعوذ برب الفلق, میں پناہ پکڑتا ہوں, آئی سیک پروٹیکشن, آئی سیک ریفیوج, آئی سیک شیلڈ. کس کی؟ برب الفلق, صبح کے رب کی. دا لارڈ آف بریک ڈاؤن. ڈاؤن بریک کہتے ہیں نا فجر کے وقت کو کیا کہتے ہیں؟ ڈاؤن بریک کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ڈان کا جو وقت ہوتا ہے صبح کا, اس کو برب الفلق. من شر ما خلق, جب ہم نے اللہ کو رب مان کر اس کی پناہ پکڑی. رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنر, کریٹر, سسٹینر, مینیجر, نرچر, جو پرورش کرتا ہے, پیدا کرتا ہے, دیکھ بھال کرتا ہے, نگہبانی کرتا ہے. تو جب اللہ پر رب مان کر ہم اس کی پناہ پکڑتے ہیں. اب یہاں دیکھیں کہ صرف مارننگ کا رب کیوں کہا گیا؟ وہ تو رب العالمین ہے, کائنات کی ہر چیز کا رب ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں پر صرف رب الفلق کیوں کہا گیا؟ کیونکہ صبح یا دن کا آغاز, صبح دن کا آغاز ہے, فلق جو ہے دن کا آغاز ہے, وہ ہمارے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے. اگر صبح نہ ہو, دن کا آغاز نہ ہو, رات ہی رہے تو لائف کتنی مشکل ہو جائے گی, ڈیفیکلٹ ہو جائے گی نا. رات کا جب وقت گزر جاتا ہے اور ہمارے سیل جو ہیں وہ ریکنسٹرکٹ ہو جاتے ہیں. ریکنسٹرکٹ کا مطلب ہے کہ جب انسان رات کو تھکتا جاتا ہے, سیل ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہو چکے ہوتے ہیں, ایگزاسٹڈ ہو چکا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ سیل جو ہے وہ سارا دن کے کام کرنے کی وجہ سے ایگزاسٹڈ ہو چکے ہوتے ہیں. تو پھر انسان کو نیند آنا شروع ہوتی ہے,
باڈی جو ہے انسان سے ریکوائر کرتی ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے کہ انسان سو جائے سکون سے، کوئی کام نہ کرے، نہ مینٹل ورک نہ فزیکل ورک، تاکہ انسان کی باڈی کے اندر جو ریفارمیٹو سیلز ہیں، ریفارم کرنے والے سیلز ہیں، ریفریش کرنے والے، ریکنسٹرکٹ کرنے والے سیل وہ اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ انسان کی باڈی کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ پوری باڈی جو ہے، جب آپ صبح، اور جب اللہ تعالیٰ نے سسٹم ہی ایسا رکھا ہے کہ جب آپ کی پوری باڈی ریفارم ہو چکی ہوتی ہے تو آپ صبح کو اٹھتے ہیں اور ریفریش ہوتے ہیں۔ ریفریش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ بالکل تر و تازہ ہوتے ہیں، کیونکہ باڈی جو ہے ریفریش ہو چکی ہوتی ہے، ٹیوننگ ہو چکی ہوتی ہے باڈی کی۔ ٹیوننگ سمجھتے ہیں نا، باڈی کی ٹیوننگ ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سیل سسٹم انسان کی باڈی میں رکھتے ہیں، انسان کو ٹیون کر دیتے ہیں۔ اب انسان دوسرے دن کے لیے دوبارہ سے ریڈی ہو جاتا ہے کہ دوسرے دن وہ کام کر سکے۔ اگر ہمیشہ رات رہے گی تو انسان سو کر تھک جائے گا، بور ہو جائے گا، وہ ترقی نہیں کر پائے گا، کوئی کام نہیں کر پائے گا۔ اس کو مارننگ کی ضرورت ہے، اسے سورج چاہیے، اسے روشنی چاہیے، تاکہ وہ اپنے دن کے تمام کام اور امور کو سر انجام دے سکے۔ اس لیے یہاں پر اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہا گیا رب الفلق، مارننگ کا لارڈ، the lord of morning, the lord of dawn۔ من شر ما خلق، اب پناہ کس چیز سے پکڑی ہے؟ اللہ کے ساتھ پناہ پکڑی، لیکن کس چیز سے پکڑی؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ شر کیا ہوتا ہے؟ ایوری کائنڈ آف ایول، جو کہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی ڈائمنشن میں، چاہے وہ سائیکولوجیکلی آپ کو ڈیمیج کرے، تکلیف دے، فزیکلی کرے، یا آپ کو مینٹلی کرے، اسپریچولی کرے، کسی بھی اعتبار سے اگر کوئی آپ کو ڈیمیج کرتا ہے، آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ شر ہے۔ ما خلق، اس لیے کہا گیا کہ جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اب اللہ نے کیا کیا پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ کیا فرشتے انسان کو نقصان دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ جنوں کو پیدا کیا، جن انسان کو نقصان دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں۔ ان میں سے جو شیطان ہیں، جنوں میں سے جو شیطان ہیں، وہ انسان کو نقصان دے سکتے ہیں۔ جن شیاطین جو ہیں، شیاطین جن، تو کیا وہ جو شیطان ہوتا ہے انسان کو مس گائیڈ کرتا ہے، وہ انسان کو نقصان دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ اس کو ٹارچر کر سکتا ہے، اس کو تنگ کر سکتا ہے۔ تو جن شیطان کسی بھی اعتبار سے اس کو ٹارچر، تنگ کر سکتا ہے۔ جیسے تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ من شر ما خلق، تو اس میں شیاطین جن بھی آ سکتے ہیں جو آپ کو نیگیٹیوٹی ڈالتے ہیں، نیگیٹو تھاٹس آپ کے اندر پور کرتے ہیں، اور پھر آپ اوور تھنکنگ کرتے ہوئے نیگیٹو تھاٹس سوچتے رہتے ہیں، نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں، ہے نا؟ اور کبھی کبھی تو آپ کو شیطان ایسے تھاٹس ڈال دیتا جو آپ سوچنا بھی پسند نہیں کرتے، تو شیطان سے بھی آپ نے پناہ پکڑ لی، جن شیاطین سے۔ سیکنڈلی، انسان، کیا انسان آپ کو نقصان نہیں دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے۔ انسان بھی نقصان دیتے ہیں۔ کوئی آپ کو لوٹ سکتا ہے، کوئی آپ کو روب کر سکتا ہے، کوئی آپ کو کل کر سکتا ہے، کوئی آپ کا ایکسیڈنٹ کر سکتا ہے، کوئی آپ سے حسد کر سکتا ہے، کوئی آپ سے فراڈ کر سکتا ہے، کوئی آپ سے چیٹنگ کر سکتا ہے، کوئی آپ کو ڈبل کراس کر سکتا ہے، کوئی آپ کو کرٹیسائز کر سکتا ہے، کوئی آپ کو ہرٹ کر سکتا ہے، کوئی آپ کو ابیوز کر سکتا ہے۔ کرتے کون کرتے ہیں؟ انسان کرتا ہے نا۔ تو ان انسانوں کے شر سے بھی آپ نے اللہ کی پناہ پکڑ لی۔ کلیئر ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی کتنے لوگ جو ہیں شکایت کرتے ہیں کہ انہیں فلاں شخص نے قتل کر دیا، کسی کا ریپ کر دیا، کسی کو کرٹیسائز کر دیا، کسی کو ہرٹ کر دیا، گالی دے دی، ڈیگریڈ کر دیا، بے عزت کر دیا، اس کے خلاف پلاننگ کی، اس کے خلاف سازشیں کی،
تو وہی وہ جو لوگ آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، آپ کے خلاف جادو ٹونا کر رہے ہیں، آپ کے خلاف جو نیگیٹیوٹی لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، کیا آپ اکیلے ان سے روک سکتے ہیں؟ آپ لیکن جب آپ اللہ کی پروٹیکشن جو ہے لیتے ہیں تو اب ایسے لوگوں سے، نیگیٹو لوگوں سے کون بچائے گا آپ کو؟ اللہ بچائے گا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ لوگ سازشیں کرتے ہیں آپ کے خلاف، اور اللہ آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پلاننگ کرتا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کی پروٹیکشن لے لی ہے، ایسی ذات کی پروٹیکشن لے لی کہ جو ہر چیز پر قادر ہے. انہ علی کل شیء قدیر، انہ بکل شیء علیم، جس کو ہر چیز کا علم بھی ہے اور ہر چیز پر اتھارٹی رکھتا ہے، ایبسولوٹ اتھارٹی رکھتا ہے. اس کے پاس پاور ہے کہ وہ آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے، چاہے ساری دنیا کے نیگیٹو لوگ آپ کے خلاف پلاننگ کرنا شروع ہو جائے، سارے ریسورسز آپ کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیں، آپ کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، آپ کو بدنام کرنے کے لیے، آپ کو ڈیمیج کرنے کے لیے، آپ کو نقصان دینے کے لیے، چاہے نقصان اسپریچول ہو، چاہے وہ سوشل ہو، چاہے وہ فائنینشیل ہو، چاہے وہ فزیکل ہو، سائیکالوجیکل ہو، کسی بھی طرح کا نقصان دینے کے لیے وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو جائے، آپ کے خلاف پلاننگ کریں. لیکن کیونکہ آپ نے اللہ کی پروٹیکشن حاصل کر لی ہے اور آپ اکیلے ان سے کاپ نہیں کر سکتے، آپ اکیلے ان سے ڈیل نہیں کر سکتے، لڑ نہیں سکتے. تو جب آپ یہ سورت پڑھتے ہیں اور اس سورت کو پڑھتے ہوئے آپ اللہ کی پروٹیکشن لے لیتے، تب آپ ان تمام نیگیٹو لوگوں سے اللہ آپ کو بچاتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے لوگ بیسیکلی وہ نیگیٹو ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ لوگ بیسیکلی نیگیٹو نہیں ہیں، وہ آپ کے ارد گرد کے لوگ ہو سکتے ہیں، آپ کے کچھ فیلوز ہو سکتے ہیں، آپ کے کلیگ ہو سکتے ہیں، آپ کے ریلیٹیوز ہو سکتے ہیں، آپ کے نیبر ہو سکتے ہیں، آپ کے فرینڈس ہو سکتے ہیں، آپ کے گھر والے فیملی کے لوگ ہو سکتے ہیں. شیطان ان کو انسٹرومنٹ بنا کر آپ کو نقصان دینا چاہتا ہے، آپ کے لیے شر کا باعث بن سکتے ہیں. تو آپ نے اللہ کی پروٹیکشن حاصل کر لی، یہ دعا مانگتا ہے. یعنی جادو اور بری نظر ان تمام چیزوں سے ان تمام چیزوں سے، اس کے علاوہ بھی جو تمام چیزیں میں نے ابھی کاؤنٹ کی ہیں، ساری کی ساری چیزوں کے شر سے آپ نے اللہ کی پروٹیکشن لے لی. پھر آئیے یہ جن اور انسان کے، کیا حیوانات کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ کیا کچھ حیوانات انسان کو ڈیمیج کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، نقصان دے سکتے کہ نہیں دے سکتے، انسان کے لیے برائی کا سبب بن سکتے کہ نہیں بن سکتے؟ بن سکتے. کون سے حیوانات؟ فار ایگزامپل سانپ ہے، بچھو ہے، کوئی کیڑا ہے خطرناک قسم کا، کوئی ڈینگی وائرس ہے، کوئی کرونا وائرس ہو سکتا ہے، کوئی کرونا وائرس کی طرح کوئی اور وائرس ہو سکتا ہے. یہ حیوانات ہیں، یہ شر ہے، آپ کو پہنچ سکتا ہے، لیکن آپ اللہ کی پروٹیکشن لیتے ہیں. حضرت ایک سوال یہ ہے کہ ڈرنا تو ہمیں اللہ سے چاہیے، لیکن اچانک سامنے جو ہے کوئی شیر آ گیا یا کوئی سانپ آ گیا تو انسان کے اندر جو فوری ڈر جو پیدا ہوتا ہے تو وہ جی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو حیوانات ہیں، کوئی پاگل کتا ہو سکتا ہے، خواتین کے لیے چکلیاں ہو سکتی ہیں، چوہے ہو سکتے ہیں، اور کیا ہوتے ہیں، لال بیگ، کیا کہتے ہیں، لال بیگ کہتے ہیں اسے، لال بیگ جی، کاکروچ، وہ ہو سکتے ہیں. خواتین ڈرتی ہیں کہ نہیں ڈرتی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی نقصان دے، نقصان کا سبب بنے. سو حیوانات، یہاں کوئی ایسا ڈینگی مچھر ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے، آپ کو کاٹ لے، آپ کیا کریں؟ سو آپ نے ان حیوانات جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، من شر ما خلق، جو اس نے پیدا کیا ہے، آپ اس کے شر سے بھی اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں. اسی طرح کوئی نباتات ہو سکتے ہیں، کوئی کانٹا لگ سکتا ہے. کانٹا کیس میں ہوتا ہے؟ پلانٹس میں ہوتا ہے نا. تو پلانٹ آپ کو نقصان دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے. کوئی درخت ٹوٹ کے گر سکتا ہے آپ کے سر پر، آپ نے اس کے شر سے بھی آپ اللہ کی پناہ پکڑ لی. ٹھیک ہے. کوئی ایسی خطرناک قسم کی جڑی بوٹی یا فوڈ پوائزن ہو سکتا ہے، آپ نے کوئی ایسا چیز کھا لی تو پلانٹ
آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. آپ ان پلانٹس کے شر سے، ان نباتات کے شر سے بھی اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں. آئیے میٹر، اس کے بعد جمادات بچتے ہیں ہمارے پاس. میٹر ہے، نیچرل ریسورس. کوئی ہیٹ ویوز آپ کو لگ سکتی ہیں، آپ کے لیے شر کا باعث بن سکتی ہے. ہیٹ ویوز کیا ہے نا، میٹر میں آتا ہے، نان لیونگ چیز میں آتا ہے. کوئی فلڈ آ سکتا ہے، کوئی آسمانی بجلی گر سکتی ہے، آپ کو ڈیمیج کر سکتی ہے، نقصان دے سکتی ہے، آپ کے لیے برائی کا سبب بن سکتی ہے. کوئی ارتھکوئک آ سکتا ہے، ارتھکوئک آپ کے لیے نقصان کا اور شر کا باعث بن سکتا ہے. تو دیکھیے جب آپ یہ سورت پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اللہ کی پروٹیکشن چاہتا ہوں اور میں اللہ کی پروٹیکشن حاصل کرتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو مجھے نقصان دے سکتی ہے، چاہے خواہ وہ جنوں میں سے ہے، خواہ وہ انسانوں میں سے ہے، خواہ وہ حیوانات، نباتات اور جمادات میں سے ہے، کیونکہ سب کو اللہ نے پیدا کیا. تو میں اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن حاصل کرتا ہوں ان تمام مخلوقات کے شر سے. ان تمام مخلوقات کے شر سے میں اللہ کی پروٹیکشن حاصل کرتا ہوں. میرا اللہ مجھے ان سب کے شر سے محفوظ رکھے گا اور ان سب چیزوں میں جو خیر ہے، ان سب مخلوقات کی جو خیر کے پہلو ہیں، اللہ تعالیٰ وہ مجھے عطا کرے گا. میں ان کے ایڈوانٹیجز لوں گا، نہ کہ اس کا شر مجھے کو ڈیمیج کرے گا. گاٹ اٹ ناؤ. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ. اور میں اللہ کی پروٹیکشن لیتا ہوں. اللہ کی پروٹیکشن لیتا ہوں کس چیز سے؟ رات کی تاریکی سے. جب وہ پھیل جاتی ہے رات کی تاریکی. دیکھیں کہ جن شیاطین رات کو نکلتے ہیں، انسانی شیاطین بھی رات کو نکلتے ہیں، گھومتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ اکثر گناہ جو ہوتے ہیں وہ رات کی تاریکی میں ہوتے ہیں. اکثر جرائم جو ہوتے ہیں، کرائم جو ہوتے ہیں وہ رات کی تاریکی میں ہوتے ہیں. شیاطین رات کی تاریخ پھیلتے ہیں. تو تاریکی کس چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ سمبولک فگر کس چیز کی ہے؟ ایول کی ہے. اور روشنی جو ہے وہ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ سمبولک فگر کس کی ہے؟ اچھائی کی. سو آپ نے رات کی ڈارکنیس سے بھی اللہ کی پناہ پکڑی کہ یہ تاریکی کہیں میرے لیے شر کا باعث نہ ہو، میرے لیے نقصان کا باعث نہ ہو. تو آپ نے رات کی تاریکی سے، ڈارکنیس سے بھی آپ نے پناہ پکڑی، اللہ کی پروٹیکشن دے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اور میں پناہ پکڑتا ہوں کس کے شر سے؟ کس کے شر سے؟ پھونک مارنے والی ہوں گے. نفاسات ہے کیا؟ نفاسات یہ اسم الجمع المؤنث سالم ہے. اسم الجمع المؤنث سالم ہے. ساؤنڈ پلورل ہے اور فیمینن کے لیے یوز ہوتا ہے. لیکن اس کا مفرد کیا ہوگا؟ نفاساتن. نفاساتن کس کے وزن پر ہے؟ نفاساتن کس کے وزن؟ علامتن کے وزن پر ہے. یہ اسم المبالغہ کا صیغہ ہے. اسم المبالغہ کا ہے. آپ نے پڑھے نا اسماء المشتقہ ڈرائیوڈ ناؤن میں سے اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الظرف، اسم الاعلی، اسم التفضیل، اسم المبالغہ، اسم الصفت المشبہہ، یہ 7 جو ہے ڈرائیوڈ ناؤن سے. اسم المبالغہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جس میں آپ کسی ایکشن کو بہت زیادہ پرفارم کرتے ہیں. علامتن بہت زیادہ علم والا، نصارتن بہت زیادہ مدد کرنے والا، غفارتن بہت زیادہ معاف کرنے والا، ہے کہ نہیں؟ فہامتن بہت زیادہ سمجھ بوجھ رکھنے والا، عقالتن بہت زیادہ عقل رکھنے والا، حکامتن بہت زیادہ حکمت رکھنے والا. سو نفاستن، نفاستن کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ پھونکے مارنے والا. اب اس کا اطلاق مذکر پر بھی ہوتا ہے، مؤنث پر بھی ہوتا ہے. تو بہت زیادہ پھونکے مارنے والے مرد اور بہت زیادہ پھونکے مارنے والی عورت. یہ کون لوگ ہیں جو پھونکے مارتے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو پھونکے مارتے ہیں؟ مردوں اور عورتوں میں سے. ہاں، فی العقد. اور پھونکے کہاں مارتے ہیں؟ فی العقد. عقد کیا ہے؟
یہ بروکن پلورل ہے، بروکن پلورل ہے، اسم الجمع المکسر ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اس کا مفرد کیا ہوگا، سنگولر کیا ہے، عقدۃن، عقدۃن و عقد، ٹھیک ہے. عقدت کس کو کہتے ہیں، گرے کو، گانٹ کو، ناٹ. کیونکہ جادو کی ایک قسم ہے، جادو کی اس قسم میں جس پر جادو کرنا ہو اس کے بالوں میں گرے لگاتے ہیں، یا اس کے جسم کا کوئی کپڑا کاٹ کر اس پر گرے لگاتے ہیں اور جادو ٹونا کرتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں. گاٹ دا پوائنٹ. یا دھاگا ہوتا ہے، دھاگا، اس دھاگے پر گرے لگاتے ہیں اور منتر پڑھتے ہیں جادو ٹونا کرنے والے لوگ جو جادو کرتے ہیں. سو آپ نے ان جادوگروں کی بھی اللہ سے پروٹیکشن حاصل کر لی. اور میں یہ بلیو رکھتا ہوں بیاونڈ 100% کہ جو مسلم جو ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ان 2 صورتوں کو صبح اور شام پڑھتا ہے، چاہے دنیا کے سارے جادوگر اور دنیا کے سارے میجیشن اور دنیا کے سارے جادو ٹونا کرنے والے سارے کے سارے، چاہے ان کی تعداد 1 لاکھ ہو 2 لاکھ ہو، سب کے سب جمع ہو جائیں اور مل کر بھی آپ پر جادو ٹونا کرے تو آپ پر جادو ٹونے کی برائی اثر انداز نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ نے اللہ کی پروٹیکشن لے لی ہے ان 2 صورتوں کے ذریعے سے. ان کا جادو اثر نہیں کر سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہو کر سکے، کیونکہ آپ نے اللہ کی پروٹیکشن لے لی ہے. اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے صورتیں ہمیں دی ہی اس لیے، عطا ہی اس لیے کی گئی تھی، ریویل اس لیے کی گئی تھی تاکہ ہم ان تمام قسم کی برائیوں سے، اس تمام طرح کے ایول سے اور شر سے ہم اللہ کی پناہ پکڑ سکیں، اللہ کی پروٹیکشن حاصل کر سکیں. کیونکہ ہم اکیلے اپنی پاور، اپنی ریسورسز سے، اپنی قوت سے، اپنے وسائل سے، اپنے ذرائع سے ان سب کو ڈیل نہیں کر سکتے، بچ نہیں سکتے. سو من شر النفاثات فی العقد، میں جادو ٹونے کرنے کے لیے ان مردوں اور عورتوں کے شر سے بھی پناہ پکڑتا ہوں جو جادو ٹونا کرنے کے لیے گروہوں پر پھونکے مارتے ہیں، گرے لگاتے ہیں اور پھونک مارتے ہیں. سو اب سوچیں، ایک رشین جادوگر خاتون تھی، میں اس کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ اس کا جو جادو ہے، اس کا جادو، انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ آپ تمہارا جو جادو ہے اس کن لوگوں پر اثر نہیں کرتا. اس نے کہا کہ جو پریکٹسنگ مسلم ہوتے ہیں، پریکٹیکل مسلمس ہوتے ہیں، پریکٹیکل کلچرل مسلم نہیں، رواجی مسلمان نہیں، بائی برتھ مسلم نہیں، جو پریکٹیکل مسلمس ہوتے ہیں، جو صلات پڑھتے ہیں، قرآن کو ریسائٹ کرتے ہیں، قرآن لرننگ کرتے ہیں، یہ معاذتین پڑھتے ہیں صبح شام، آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں صبح و شام، ان کے باڈی کے ارد گرد ایک انرجی ایسی ہے کہ میری انرجی، میری جو جادو کی انرجی ہے جا کے ٹکرا جاتی ہے اور اس پر بے اثر ہو جاتی ہے. گاٹ دا پوائنٹ. اور کیونکہ مسلم جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو تعلیم دی کہ انہوں نے ہمیشہ صاف ستھرے رہنا ہے، پاک صاف رہنا ہے، فزیکل بھی اور اسپریچول بھی پاک صاف رہنا ہے، استنجا کرنا. آپ دیکھ لیں کہ ایک کلچر میں یہ بات آ چکی ہے کہ مسلم جو ہیں واش روم یوز کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف کرتے ہیں، ہے نا. اسی طرح غسل کرتے ہیں. تو وہ جو ایک اسپریچول پاکیزگی، صفائی ستھرائی، اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں، فزیکل کا بھی کرتے ہیں. میں نے کہا پریکٹیکل مسلم. اور جو نان پریکٹیکل ہے وہ تو گندگی، خود بھی گندے رہتے ہیں، گھر بھی گندا رکھتے ہیں، محلہ بھی گندا رکھتے ہیں، شہر بھی گندا رکھتے ہیں، گندگی کہیں بھی پھینک دیتے ہیں، پیمپر کہیں بھی پھینک دیں گے. تو یہ نان پریکٹیکل مسلم ہے، یہ پریکٹیکل مسلم نہیں ہے، جو پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے. جو پریکٹسنگ مسلم ہے، باعمل مسلم ہے، چاہے وہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اب آپ کو مسجدوں کے باہر دیکھیں گندگی نظر آئے گی، اکثر مسجدوں کے باہر کیسے ہے نا. اور جو اچھے ریسٹورینٹ بنے ہوں گے
ان کی چار دیواری کے باہر دیکھیں کیا خوبصورت ہوگا، پلانٹنگ ہوگی، روشنیاں ہوں گی، درخت لگے ہوں گے. مسجدوں کے چار دیواری کے باہر گندگی ہوگی، ہے نا. مدارس کے باہر ایسے ہوگا، ہے نا. اللہ ماشاء اللہ اب شعور آیا ہے کہ ہم مسلم ہیں، ہمیں سب سے زیادہ صفائی کا اہتمام کرنا ہے. کچھ اہل علم کو یہ خیال آیا، لیکن ابھی بھی دیکھ لیں گندگی ایسی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک مدرسے میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، اور وہاں جو ان کا ریزیڈینشل ایریا تھا، ریزیڈینشل ایریا اتنا گندا تھا، اور انہوں نے وہاں پر ایک پیٹی رکھی ہوئی تھی، وہاں پر قرآن کے جو اوراق ہیں وہ اڑ کر ان گندم میں گرتے تھے. میں وہاں سے گزرتا، میرا جانا تھا، میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا ایز اے ہاسٹل کے طور پر، مجھے وہاں سے گزرنا ہوتا تھا. تو مجھے وہ مقدس اوراق قرآن کے مجھے اٹھا کر مجھے اس ڈبے میں ڈالتا تھا. 3 دن ایسے گزر گئے، اور کہیں انہوں نے یہاں اٹکائے ہوئے، کہیں یہاں اٹکاتے، اس گندگی میں گرتے. پھر جو ان کے ناظم تھے، میں نے ان کو کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، اگر کوئی غیر مسلم یہاں پر ایسا کرے تو آپ اس کو زندہ جلا دیں گے. ایک غیر مسلم نے قرآن کی بے حرمتی کر دی ہے، قرآن کو جلا دیا ہے، لیکن آپ کو کون اب زندہ جلائے گا؟ آپ کا محاسبہ کون کرے گا؟ آپ پر ان قرآن کی تقدس واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے آپ پر؟ آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ آپ اس کی تقدس کا خیال نہیں رکھ رہے. پھر ان صاحب کو شرم آئی، اور انہوں نے وہ سارے جو اوراق ہیں، وہ سارے اوراق انہوں نے سارے بوریوں میں بھروائے، اور ایک کوئی ویلفیئر تھی کہ جو مقدس اوراق کو جمع کرتی تھی، پھر وہاں پر ان کو کال کر کے بلایا اور ان کو بھجوایا. تو گندگی سے جو پریکٹسنگ مسلم وہ بچتا ہے، کیونکہ شیاطین جو ہے، جادو ٹونا جو ہے، سحر جو ہے، میجک، وہاں جو گندا شخص ہوتا ہے اس پر زیادہ اٹیک کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا تعلیم دی کہ جب ہم واش روم میں جائیں تو کیا دعا پڑھیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہ تعالیٰ میں آپ سے خبیث جنوں، برے جنوں اور بری جنات مردوں اور عورتوں سے پناہ پکڑتا ہوں، کیونکہ وہ واش روم میں گندی جگہ ہوتی ہے تو وہاں پر چھپے ہوتے ہیں، وہاں پر رہتے ہیں. آج کل کے موجودہ واش روم پہ اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں، چاہے آپ کا اٹیچ باتھ روم ہو یا نان اٹیچ باتھ روم ہو. پرانے زمانے میں پھر تو ایک میں سمجھ رہا ہوں نان اٹیچ باتھ روم ہوتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اب اٹیچ باتھ روم ہے. تو آپ جب اٹیچ باتھ روم میں بھی جائیں، عموماً تو وہاں پہ صفائی ستھرائی کا، چاہے وہ صفائی ستھرائی ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ جن شیاطین جو ہوتے ہیں نا، جن ہوتے ہیں، وہ وہاں پر اس کو اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں. کیونکہ یوں یلی آپ واش روم میں تلاوت نہیں کرتے، صلاۃ نہیں پڑھتے، باقی گھر میں پڑھتے ہیں، تو جن شیاطین کہاں جا کے پناہ لیں گے؟ واش روم میں جا کے پناہ لیں گے. ان کے لیے پناہ گاہ کہاں ہے؟ تو آپ جب یہ پڑھتے ہیں اللہ انی اعوذ من الخبث والخبائث، دعا پڑھ کے داخل ہوتے ہیں تو اللہ کی پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں نا، ہے نا. اور جن بھی نظر لگاتے ہیں، جیسے انسانوں کی نظر لگ جاتی ہے، جنوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کے اندر گھس جائے، آپ کو نیگیٹو تھاٹ ڈالنا شروع کر دے، مینیپولیٹ کریں، کوئی آپ سے گناہ کا کام کروائیں، ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ اللہ کی پروٹیکشن حاصل کریں. ٹھیک ہے. تو جب آپ یہ پڑھتے ہیں، دنیا کا کوئی جادو ٹونا آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. ایک انرجی وہ آپ کی باڈی کو انکمپاس کر لے گی، اور دنیا کی کوئی بھی نیگیٹو پاور، کوئی بھی نیگیٹو انرجی جب آپ کی طرف آئے گی یا کوئی آپ کی طرف لے کر آئے گا تو کیا ہوگا کہ ان صورتوں کی جو ایک انرجی ہے، وائٹ انرجی ہے، وہ اس سے ٹکرائے گی، اور وہ ڈارک انرجی جو ہے، وہ نیگیٹو انرجی جو ہے واپس لوٹ جائے گی. وہ آپ کو کوئی ڈیمیج نہیں کر سکے، آپ کو نقصان نہیں کر سکے. دیکھیں، انرجی کی ایک فزکس ہے، ایک باڈی ہے.
انرجی کی ایک باڈی ہے. انسان کی آنکھ میں وہ لینس نہیں ہے کہ وہ اتنے باریک جسم کو دیکھ سکے. اس کی مثال میں دیتا ہوں. دیکھیں, آپ ہوا کو محسوس کر سکتے ہیں, کرتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن ہوا کو دیکھ نہیں پاتے, کیونکہ آنکھ میں انسان کی جو آئی بال ہے اس میں لینزز لگے ہوئے ہیں. اس میں وہ لینس ہے نہیں کہ اتنا باریک جسم کو دیکھ سکے. یو گاٹ دا پوائنٹ؟ سو جیسے ہوا کی باڈی ہے اور آپ اس کو فیل کرتے ہیں, اس طرح گیس ہے. گیس کی باڈی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا وزن ویٹ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آپ اس کو دیکھ نہیں پاتے. لیکن آپ جب اس گیس کو تولیں گے, میجر کریں گے, تو وہ کیا ہوگی؟ وہ وزن آئے گی نا, وزن آئے گا نا اس کا. بالکل ایسے ہی انسان ایک انرجی ہے, انرجی کا ایک باڈی ہے. وہ انسانی آئی لینس اس کو دیکھ نہیں سکتا ہے. ہم جو بولتے ہیں وہ بھی ایک ویوز کی انرجی ہے. سو جب انسان یہ صورتیں پڑھتا ہے تو ایک انرجی اس کو انکمپاس کرتی ہے کہ کوئی بھی نیگیٹو یا ڈارک انرجی اس کو ڈیمیج نہیں کر سکتی, نقصان نہیں دے سکتی اس انسان کو. گاٹ دا پوائنٹ؟ چاہے وہ جادو کی انرجی ہو, کسی حسد کرنے والی حسد کی انرجی ہو. اس انرجی سے مراد آپ فرشتے لے رہے ہیں؟ اس انرجی سے مراد فرشتے ہیں یا پھر نہیں, یہ باقاعدہ سے انرجی ہے. جیسے روشنی ایک انرجی ہے, یہ روشنی ایک انرجی ہے. ایسے من شر حاسد اذا حسد, اور میں اللہ کی پروٹیکشن لیتا ہوں حسد کرنے والے سے. اذا حسد, جب وہ حسد کرتا ہے. حسد بھی ایک نیگیٹو انرجی ہے. حسد بھی ایک نیگیٹو انرجی ہے. اور دیکھیں مسلم کو ایک تعلیم کیا دی گئی اللہ تعالیٰ کہ جب بھی کسی شخص کے پاس وہ کوئی نعمت دیکھے, کوئی بھی نعمت ہے, تو کیا کہے ماشاءاللہ, اور اس سے راضی ہو جائے. کیونکہ کسی بھی انسان کو کوئی بھی نعمت کسی بھی نوعیت کی, کسی بھی قسم کی, کون دیتا ہے؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب اسے دینے پر راضی تھے, who the hell we are, ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اس سے حسد کریں, اس پر راضی نہ ہوں. سو کسی کے پاس بھی کوئی نعمت دیکھیں کہ اللہ نے اس کو عطا کی ہے, ماشاءاللہ. ایک دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نعمت چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہے, آپ کو پازیٹیو یوز کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو اور لوگوں کو اس سے فائدہ دے, پروڈکٹیو بنائے آپ کے لیے اور لوگوں کے لیے. کیونکہ وہ اس نعمت کا مس یوز بھی کر سکتا ہے, اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. سو یہ دعا دے. اور یہ اگر ایک شخص چاہتا ہے کہ یہ نعمت جو ہے میرے پاس بھی ہونی چاہیے, پہلے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو مختلف نعمتیں دے رہی ہے. کچھ نعمتیں کامن ہوتی ہیں سب میں, کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ یونیکنیس رکھتے ہیں. آپ کے پاس یہ نعمت ہے تو اس کے پاس وہ نہیں ہے, اس کے پاس وہ ہے اس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے. تو سب کے پاس یونیکنیس بھی ہے, ہر ایک کے پاس یونیکنیس, ہر انسان کے پاس ہے. وہ فائنڈ آؤٹ کرے, وہ تلاش کرے, ایکسپلور کرے کہ اللہ نے اس کو کیا یونیکنیس دے رکھی ہے, وہ یونیکنیس اس کے پاس کیا ہے, وہ ٹیلنٹ اس کے پاس کیا ہے. وہ ہڈن ٹیلنٹ اپنے اندر سے ایکسپلور کرے. ہاں اللہ نے مجھے یہ جو ہے ٹیلنٹ دے رکھا, یہ نعمت دے رکھی ہے, یہ بلیسنگ ہے اللہ کی. سو میں اس کو جو ہے اپنے لیے پازیٹیو یوز کروں اور لوگوں کو فائدہ دوں. ٹھیک ہے, اچھا ماشاءاللہ کہیے. لیکن اگر آپ نے اس کے حسد سے بچنا ہے تو پھر آپ سورہ معاوضتین پڑھتے ہیں, صبح اور شام معاوضتین پڑھ کر اپنے آپ کو پھونک مارتے ہیں تاکہ آپ اللہ کی پروٹیکشن میں رہیں. دیکھیں ایول آئی جو ہوتی ہے اس کے نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے انسان پر, نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے. جیسے اچھے لفظوں کا اچھا افیکٹ ہوتا ہے, برے لفظوں کا برا افیکٹ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے. میں اچھے لفظ بولوں گا آپ خوش ہو جائیں گے, آپ پر ایک پازیٹیو افیکٹ ہوگا. اگر میں آپ کے لیے برے لفظ بولوں گا
آپ کی پرسنالٹی پر نیگیٹو افیکٹ ہوگا. ڈسکریج کروں گا, ڈی موٹیویٹ کروں گا, ڈی مورلائز کروں گا, افیکٹ ہوگا کہ نہیں آپ پر؟ موٹیویٹ کروں گا, ٹھیک ہے, مورلائز کروں گا, انکریج کروں گا, تو آپ پر پازیٹیو افیکٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھے لفظ بولوں گا, اس کا اچھا افیکٹ ہوتا ہے, یہ نیچرل ہے. سو آپ دوسروں سے اچھے لفظ کہیے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد جو ہے انسان کو قبر کی گڑے تک پہنچا سکتی ہے. اس لیے آپ اللہ کی پروٹیکشن میں رکھیے اپنے آپ کو. صبح اور شام 2 صورتیں ہیں, صبح اور شام پڑھ کر اپنے آپ پر پھونک مار دیجیے, اپنے بچوں پر پڑھ کر پھونک مار دیجیے. ٹھیک ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب سے صورتیں نازل ہوئی پھر اپنی پروٹیکشن کے لیے یہی 2 صورتیں استعمال فرماتے تھے, یہی 2 صورتیں پڑھتے تھے. ایون کی بیماری کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے تھے, جب مرض الوفات میں تھے تو میں ان پر پڑھ کر پھونک مارا کرتا. سو یہ سورج جو ہے یہ ہمارے لیے شیلڈ کا کام کرتی ہے, پروٹیکشن. ایسے ہی جیسے بلٹ پروف جیکٹ آپ کو گولی سے بچاتی ہے, زرہ آپ کو تلوار کے لگنے سے بچاتی تھی زمانے میں, اسی طرح یہ صورتیں جو ہے ان تمام خطرات سے, ان تمام برائیوں سے, ان تمام شر سے آپ کو بچاتی ہے جس سے آپ خود نہیں بچ سکتے ہیں, اور آپ اللہ کی پروٹیکشن لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سورج جو ہے اپنے پریکٹیکل ڈائمنشن کے اعتبار سے کلیئر ہے. اگر کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. شیخ جی پہلے تو 2 سوال ہیں میرے اس حوالے سے. ایک تو آپ نے جو شروع میں بات کی تھی قل اعوذ برب الفلق, اور اس کا من شر غاسق اذا وقب, ان دونوں کا تعلق جو آپ نے ویسے بیان کیا تھا کہ ایک اچھائی کے معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے اور دوسرا برائی کے بھی, تو اس کو ہم عالمی تناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ خیر کی رمق انشاءاللہ وہ اللہ خدا تعالیٰ خود ہی یہاں پہ نکالے گا اس سے. میں سمجھا نہیں آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. آپ میں پوچھ رہا ہوں کہ ہم اس کو گلوبل تناظر پہ دیکھ سکتے ہیں اچھائی اور برائی کے. کس چیز کو؟ یہ صبح کو اور یہ رات کو. ہاں ہاں بالکل, کیوں نہیں, کہ خیر یہاں پہ غالب رہے گی. ایک ایڈیم ہے کہ امید کی کرن. امید کی کرن, کرن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرن کس کو کہتے ہیں؟ کرن کہتے ہیں جب صبح نمودار ہوتی ہے تو سورج کی جو پہلی روشنی پھوٹتی ہے, یعنی رات چلی جاتی ہے. رات کیا ہے؟ مایوسی, ڈارکنیس کو مایوسی کے ساتھ, ڈس اپوائنٹمنٹ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے, ریزمبل کیا گیا ہے. اور جو صبح ہے اور سورج کی پہلی شعاع ہے, کرن ہے, اس کو امید سے, اس کو اچھائی سے, اس کو پازیٹیوٹی سے تعبیر کیا گیا ہے, اس کی تشبیہ دی گئی ہے. صحیح. اور دوسرا میرا سوال ایسے تھا جو آپ نے ایک رشین جادوگرنی کی بات کی تھی, اس نے کہا تھا کہ پریکٹسنگ مسلم پر جادو نہیں ہو سکتا, جیسے ٹرائی کیا وہ نہیں ہوا اس سے. تو دوسرا سوال یہ آ رہا تھا کہ بخاری کی جو روایت تھی کہ نبی علیہ السلام تک کسی نے جادو کا ایک اثر کروانے کی, اس میں اختلاف ہے. تو نبی علیہ السلام سے زیادہ پریکٹس یہاں پہ پریکٹسنگ کون ہو سکتا ہے؟ اس میں اختلاف ہے, اسی وجہ سے تو کہہ رہا ہوں کہ اس میں اختلاف ہے. صحیح, اس میں اختلاف ہے. اور جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اس فیلڈ کے لوگ ہیں, وہ آپ کو زیادہ یہ بات سمجھائیں گے کہ اس کے راویوں کے بارے میں, اس کے متن کے بارے میں پھر کسی اور وقت اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن اگر بالفرض مان لیا جائے وہ متن کے اعتبار سے وہ حدیث صحیح ہے, متن کے اعتبار سے, اس کے بعد یہ 2 صورتیں نازل ہوئی تھیں, اس کے بعد کوئی جادو ٹونا کیوں نازل ہوئی؟ تاکہ جادو ٹونے سے, حسد سے, ایول سے پروٹیکشن مل سکے نا, حاصل کر سکیں, یہی ہے نا. تو بھی یہ 2 صورتیں کافی نہیں ہیں پروٹیکشن کے لیے, پھر بھی کافی ہے نا. تو نازل ہونے کے اعتبار سے ان صورتوں کے
افیکٹو ہونے کے اعتبار سے اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. اور کسی جو یہ 2 صورتیں پڑھ کر پروٹیکشن لے گا اس پر دنیا کوئی جادو ٹونا اثر انداز ہو ہی نہیں سکتا ہے. جادو نہیں اثر انداز ہو سکتا, لیکن وہ ایمان رکھتے ہوئے پابندی سے صبح اور شام اس کو پڑھتا ہے تو اللہ کی پروٹیکشن میں رینیو کرنا ہوتا ہے. جیسے ہم موبائل کو ریچارج کرتے ہیں تو یہ صورتیں پڑھتے ہیں, صبح کو ریچارج کرتے ہیں اور مغرب کے بعد پڑھتے ہیں تو ریچارج کرتے ہیں, ہے نا. ایسے ہی ہیں یہ جو دنیا کا جو ایک سسٹم ہے, ہمیں ہر چیز کو رینیو کرنا پڑتا ہے, ہر چیز کو رینیو پڑتا ہے, کھانا پڑتا ہے, باڈی کو ریفریش کرنا پڑتا ہے نا. ہر چیز دیکھیں مینٹیننس مانگتی ہے, ہر چیز مینٹیننس چاہیے ہر چیز کو. اس دنیا کا سسٹم ایسا ہے, وہ جنت ہے. جنت کا سسٹم ایسا نہیں ہے, وہاں ایک چیز ایک پیٹرن پر آ گئی وہ ہمیشہ چلتی رہے گی اسی پیٹرن پر. وہاں کوئی چیز اسپائل یا خراب نہیں ہوگی, وہاں کسی چیز کے رینیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دنیا کا سسٹم ایسا نہیں ہے, رینیو کرنا ہوگا. جی آپ فرمائیے. شیخ میرا بھی سوال جو تھا نا وہ اسی سوال سے ہی ریلیٹڈ ہی تھا. کیا آیا نظر کا لگنا اور جادو کا ہو جانا کیا قرآن سے باقاعدہ ثابت ہے کہ یہ لازمی ہوتا ہی ہوتا ہے اور نظر لگتی ہی لگتی ہے, اور جادو جو ہے وہ کوئی کرے عملیات کرے یا کچھ پڑھے جو بھی اس کے گندے طریقے ہوتے ہیں, ناپاک منتر ہوتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے وہ لازمی ہوتا ہی ہوتا ہے؟ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی اس حوالے سے کوئی قرآن پاک کی کوئی آیت سنیے تو صحیح, میں وہی بتا رہا ہوں نا, وہ آیت سنیے نا. یتعلمون السحر, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جادو سیکھتے ہیں. ماروت اور ہاروت کی یہ اسٹوری میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. اور کیا کرتے ہیں کہ یفرقون به بین المرء وزوجہ, وہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ جدائی ڈالنے کے لیے. میاں بیوی کے درمیان محبت ہے, بہت زیادہ پیار محبت ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں لوگ حسد کی وجہ سے کہ میاں بیوی کے درمیان محبت کیوں ہے, تو وہ لوگ جادو ٹونا کرواتے تھے تاکہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے, یہ لڑیں آپس میں اور ان کی محبت باقی نہ رہے اور ان کا گھر ٹوٹ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے وہ جادو ٹونے کے لیے, جادو ٹونے کی اور بہت سی چیزیں تھیں, ان میں سے ایک یہ تھا کہ اس وجہ سے جادو ٹونا کرواتے تھے. تو دیکھیں جیسے اچھے کلمات میں اچھا اثر ہوتا ہے, برے کلمات میں برا اثر ہوتا ہے. لیکن جب آپ اللہ کا کلام غالب ہے تو جب آپ اللہ کی پروٹیکشن لیتے ہیں تو پھر دنیا کوئی جادو ٹونا اثر انداز نہیں ہو سکتا, چاہے دنیا کے سارے جادوگر جمع ہو جائے. میں نے آپ سے کہا کہ دنیا کے سارے جادوگر جمع ہو جائیں, وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ. لیکن وہ کوئی نقصان نہیں دے سکتے, لیکن جب اللہ کا حکم ہو. لیکن جب آپ اللہ کی پروٹیکشن لے لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اس طرح کی برائی سے, اس طرح کی ایول سے, اس طرح کے شر سے. اچھا, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جادو جو ہے یہ صرف اور صرف ڈسٹرکٹیو کام کے لیے ہی استعمال ہو سکتا ہے, کریٹو کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا, تو کیا یہ بات بھی گویا درست ہے؟ جی ماشاءاللہ, بہت کریٹو حسن کیا صحیح کیا ہے, بالکل. دیکھیے جادو ایک نیگیٹو نالج ہے, علم الفساد ہے, اس کا سیکھنا اور سکھانا حرام ہے. آپ ہاروت ماروت جو قرآن کریم واقع آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ٹیسٹ کے لیے ان کو بھیجا تھا, اور وہ کلیئرلی کہتے تھے, ہم اس واقعے کو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے, وہ کلیئرلی کہتے تھے کہ اگر تم یہ سیکھو گے علم الفساد, جادو کا علم سیکھو گے, علم السحر سیکھو گے تو تمہارا ایمان چلا جائے گا, تم کفر کی حالت میں چلے جاؤ گے. اب یہ تمہارے لیے ٹیسٹ ہے. تو جو ان میں سے لوگ ایسے تھے کسی کو نقصان دینا چاہتے تھے یا وہ دنیا کے کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے, وہ سمجھتے تھے تو جادو ٹونا سیکھتے تھے, لیکن ان کا ایمان چلا جاتا تھا. جادو ٹونے سے کبھی بھی کوئی کریٹو کام نہیں ہو سکتا ہے, جادو, کیونکہ وہ علم الفساد ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں جادو ٹونوں سے جادو ٹونا اتارتا ہوں, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں جادو ٹونے سے جادو ٹونا اتارتا ہوں تو وہ شخص دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیے جادو
اصل میں شیطانوں کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے. جو شخص وہ منتر پڑھتا ہے وہ اینٹی اللہ، اینٹی گاڈ کام کرتا ہے. وہ شخص اینٹی گاڈ یا اینٹی اللہ کام کرتا ہے. وہ شیطانوں کو خوش کرتا ہے، وہ برائی کے کام کرتا ہے. جتنی زیادہ برائیاں کرے گا، جتنے زیادہ گناہ کے کام کرے گا، اس کو اتنی کالی شکتیاں ملے گی، شیطان کی پاور اتنی زیادہ ملے گی. جیسے ایک شخص ہے، وہ جتنے زیادہ اچھے کام کرے گا اس کو اچھائی کی پاور ملے گی، اسے اللہ کی پاور ملے گی، اسے گاڈ کی پاور ملے گی، اسے گاڈ کی ہیلپ ملے گی، سپورٹ ملے گی، ہے نا. اور جو شخص برائی کام کرے اسے شیطان کی پاور ملے گی، شیطان کی سپورٹ ملے گی، اس کی ہیلپ ملے گی. تو بیسیکلی ڈاکٹر فاسٹس، میں اس کے بارے میں آپ کہوں گا. ڈاکٹر فاسٹس ایک ڈرامہ ہے اور اس کو پکچرائز بھی کیا گیا ہے. آپ یہ دیکھیں، ایک شخص کی سٹوری ہے جو جادو سیکھتا ہے، اور اس کو ذرا پڑھیے، اس کا سنopsis پڑھیے یا اس کی سٹوری کو آپ پڑھیے یا اس کو واچ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شیطانوں کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے علم الفساد کو حرام قرار دیا ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے کہ 7 کبیرہ انسان کو برباد کرنے والے، ڈسٹروائے کرنے والے گناہوں میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ جادو ٹونا سیکھنا اور سکھانا ہے. جادو ٹونا سیکھنا، سکھانا اور جادو ٹونا کرنا ہے، وہ انسان کو برباد کر دے گا. اور اگر کوئی اس نیت سے جادو ٹونا سیکھے کہ میں اس کا جو ہے نا وہ توڑ جو ہے وہ میں شریعت کے حوالے سے میں کر سکوں، تو آیا کیا نہیں، اس کو شیطان نے دھوکہ دیا ہے. اس کا سیکھنا، اس کو کہ میں اس کا شریعت کے حوالے سے اس کا توڑ کر سکوں، کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے ایک عالم دین سے سنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ بہت کوئی شیخ گزرے ہیں، انہوں نے باقاعدہ جادو کا جو علم تھا وہ باقاعدہ سیکھا تھا اس حوالے سے کہ وہ اس کا توڑ جو ہے وہ شریعت کے حساب سے وہ کر سکے. تو کیا آیا یہ اسے کہتے ہیں تلویس ابلیس. تلویس ابلیس سمجھتے ہیں؟ ابلیس نے ان کو دھوکہ دے دیا. علم الفساد ہے، اس کا سیکھنا، سکھانا، اسے کرنا، کروانا جادو ٹونے کو حرام ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس کی سزا کیا تھی؟ سیدنا عمر نے جتنے بھی جادو ٹونا کرنے والے تھے ان کو قتل کروا دیا تھا. اللہ کے رسول نے سیدنا علی کو بھیجا تھا جو مدروں میں بیٹھ کر جادو ٹونا کرتے تھے، ٹیمپلز میں بیٹھ کے جادو ٹونا کرتے تھے، ان کو قتل کروا دیا تھا. سیدنا علی نے سیدنا خالد بن ولید کو بھیجا تھا. شیطان عورت تھی جو ایک ٹیمپل میں رہتی تھی، اس نے اس کو قتل کیا. تو اللہ کے رسول نے قانونی طور پر قتل کروا دیا تھا. اور یہ سیدنا عمر نے اپنے دور میں ایسے جادوگروں کو قتل کروا دیا تھا. یہ وہ لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جادو ٹونے سے، جیسے ہیری پوٹر ہے، تو ہیری پوٹر کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ہم نے بچپن میں پڑھی تھی، آپ نے بھی پڑھی ہوگی شاید ہیری پوٹر. تو ہیری پوٹر کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جادو سے کوئی اچھائی کام کر رہے ہیں. تو یہ غلط دیا ہوا کانسیپٹ ہے، اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے، یہ ایک فینٹیسی ہے، یہ ایک فکشن ہے. یہ ایک فکشن ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، ریالٹی نہیں ہے. اکثر حضرات آپ نے جتنے بھی آپ انٹرویو سنے، کچھ ڈاکٹر تھے میں نے انٹرویو سنے، اور جتنے بھی میں نے جادو ٹونا کرنے والے اور ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو کالا جادو کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں، جب وہ جادو سیکھتا ہے تو وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک جادو سیکھ رہا ہے. اور ان کے انٹرویو سنے، آپ کو اندازہ ہوگا، وہ اپنا ایکسپیرینس بتائیں گے. جو ایسے مریض ان کے پاس آئے جو جادو ٹونا کرنے والے تھے، تویز گھنٹا کرنے والے ایسے لوگ تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کا آخری انجام کیا تھا، ڈاکٹر فاسٹس کا آخری انجام کیا تھا. یہ ایک نیگیٹو نالج ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس علم کو ہاروت اور ماروت کے ذریعے سے بنی اسرائیل میں ٹیسٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا یہ علم دے کر. اچھا شیخ، بعض لوگ جو ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے نام پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھیں گے یا ودودو تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، تو اتنی بار پڑھیں اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، یا قہارو آپ اتنی مرتبہ پڑھیں، اس کا ورد زیادہ رکھیں تو دلوں کی جو رنجشیں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. تو کیا آیا اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھنا اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ محبتیں پیدا کرے، کیا آیا یہ پڑھنا بھی یہ صحیح ہے؟ کیونکہ یہ پازیٹیو اس میں جو ہے نا ہم
सोच रख के अल्लाह ताला के नाम पढ़ रहे हैं। اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح لائے، تو ایمان اور عمل صالح کرنے والے لوگ، اچھے کام کرنے والے لوگ جن کا ایمان اللہ کے کرائیٹیریا کے مطابق ہے، شرک سے پاک ہے، کفر سے پاک ہے، نفاق سے، منافقت سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان کیا محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اور اچھے لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اچھے لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ ایک اچھائی پہ راستے پر ہیں تو دنیا کا کوئی بھی اچھا شخص ہوگا، پازیٹیو ہوگا، وہ آپ سے محبت کرے گا، وہ جلدی آپ سے کنیکٹ ہو جائے گا۔ کیوں کہ دونوں ایک ہی ٹریک پر ہیں۔ لیکن جو برا شخص ہے، جو برائی کو جس کے اندر پنپتی ہے، وہ آپ سے کنیکٹ نہیں ہو سکے گا، وہ آپ کو ہمیشہ دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، خود غرض ہوگا، مینیپولیٹ کرے گا، نیگیٹیوٹی پھیلائے گا، آپ سے حسد کرے گا، آپ کو ڈیگریڈ کرے گا، آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا، آپ کے خلاف باتیں کرے گا، آپ کے خلاف سازشیں کرے گا، پلاننگ کرے گا، آپ کو تحقیر اور حقارت کی نظر سے دیکھے گا، آپ کو گالیاں دے گا، ٹھیک ہے، سامنے سے چاہے وہ کیسا بھی ہو۔ سو یہ نیگیٹو لوگ ہیں، یہ نیگیٹو بیہیویئرز ہیں۔ اور پھر دیکھیں، ایک اللہ سے محبت اور لوگوں کے لیے محبت، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو کہتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں میں اناؤنسمنٹ کروا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، تم لوگ بھی اس سے تو سارے اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس طرح وہ زمین کے اچھے لوگ بھی اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس سے جب کنیکٹ ہوتے ہیں۔ تو جو برا شخص ہوتا ہے، برائی کو سپورٹ کرتا ہے، پروپیگیٹ کرتا ہے، اس کو برے لوگوں سے محبت ہوتی ہے۔ جو اچھا شخص ہوتا ہے وہ اچھے لوگوں سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو۔ اگر ایک نان مسلم بھی اچھا شخص ہے، ٹھیک ہے، اچھا شخص ہے، کوئی اچھے کام کر رہا ہے، تو وہ بھی آپ کی اچھائی کو اپریشیٹ کرے گا۔ لیکن ایک برا مسلمان شخص بھی ہے جو بظاہر مسلمان ہے، بائی برتھ مسلم ہے، اگر وہ برا شخص برائی کو پروپیگیٹ کر رہا ہے تو وہ تب سے آپ سے نفرت کرے گا۔ تو اللہ کی محبت اگر پانی ہے تو انسان کیا کرے؟ انسان ایمان اور عمل صالح کرے، اللہ کی مخلوق کو نقصان نہ دے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا بیہیو کرے، اللہ کی مخلوق کے لیے پروڈکٹیو بن جائے کسی بھی ڈائمنشن، کیونکہ ہر شخص کے پاس ہر طرح کی نعمت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ اللہ کی مخلوق کے لیے اس نعمت کے اعتبار سے اس ڈائمنشن میں پروڈکٹیو بن جائے، تو کیا ہوگا؟ لوگ محبت کریں گے۔ ایک شخص نے آ کے اللہ کے رسول سوال کیا، اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ تو آپ نے فرمایا اذهب فی الدنیا، تم دنیا کی محبت دل سے نکال دو، اگرچہ تم دنیا کی تمام نعمتوں کو استعمال کرو لیکن محبت نہ ہو دل میں اللہ سے بڑھ کر، ایمان یا عمل صالح سے بڑھ کر، تو پھر اللہ تم سے محبت کریں گے۔ اور لوگوں کا مال پر نظر مت رکھو، یعنی لوگوں کے حق مت کھاؤ، لوگوں کے رائٹس ان کو دو، چاہے کوئی بھی رشتہ ہے۔ لوگوں کی مال پر نظر مت رکھو، اس کو چیٹ کرنے کی، اس کو فراڈ کرنے کی، اس کو چوری کرنے کی یا لالچ رکھنے کی۔ بے نیاز ہو جاؤ، مرعوب بھی نہ ہو، تو پھر لوگ تم سے محبت کریں گے۔ یہ ایک ڈائمنشن ہے جو اللہ کے رسول نے بتائی، دوسری ڈائمنشن ہے۔ پھر آپ کے اچھے اخلاق ہیں، آپ چاہے جتنا بھی یا ودود پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، لیکن جب آپ کے لوگوں کے ساتھ اخلاق اچھے نہیں ہیں، آپ اپنے ہاتھ یا زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، آپ سیلفش ہیں، صرف اپنا فائدہ سوچتے ہیں، یہ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں کہ میری وجہ سے کہیں دوسروں کو نقصان تو نہیں ہو رہا، کیا دوسروں کے بارے میں بھی اچھا سوچ رہا ہوں۔ آپ نہیں کرتے
تو پھر بھی لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی. ظاہری طور پر چاہے وہ آپ کو عزت کریں لیکن دل سے ان کے دلوں میں آپ کے لیے عزت نہیں ہو سکتی. لیکن شیخ اگر اللہ تعالیٰ کا نام ویسے ہی پڑھا جائے, جی ورد کیا جائے, ہاں بے شک انسان گناہگار ہے, ہر شخص گناہگار ہو سکتا ہے, جی, تو اللہ تعالیٰ کا نام پڑھنے سے گویا جو اس کا جو اس کے ہر شخص کے گرد جو ایک اورا ہوتا ہے تو وہ جب اسٹرانگ ہونا شروع ہوگا تو اس کے اندر تو پازیٹیو چیزیں آٹومیٹکلی آتی چلی جائیں گی. اگر انسان اس وجہ سے اللہ کا ذکر کرتا ہے, چاہے اللہ میں گناہگار ہوں, اللہ تعالیٰ میری کمیاں کوتاہیاں جو بھی ذکر ہے آپ ذکر کرتے ہیں تو ذکر کرنے سے ایک پازیٹیو اور پازیٹیو انرجی آپ کو انکمپاس کر لیتی ہے, چاہے وہ یا اللہ کا نام ہو یا اللہ کا کوئی بھی صفاتی نام ہو یا ایک گناہ اگر آپ سے نہیں چھوٹتا, مطلب کہنا پوچھنا میں ہاں تو پاور ملتی ہے نا اس سے, تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس سے نکال ہی لیں گے. ہاں لیکن اگر ایک شخص ہے اس کا ذکر کرنے سے وہ ذکر بھی کر رہا ہے لیکن ذکر کرنے سے وہ انتہائی بد اخلاق ہے اور لوگوں اللہ کی مخلوق کو اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ ذکر کرنا نہیں ہے, اپنی اصلاح کرنا مقصد ذکر نہیں ہے, کوئی اور مقصد ہے. ذکر کرنے سے صرف دو مقاصد سامنے ہونے چاہیے, ایک اللہ کی رضا ہے اور ایک اللہ سے وہ ایمان کی پاور, وہ پازیٹیو انرجی حاصل کرنا ہے کہ جس سے آپ برائیوں کے خلاف اپنے آپ کو پاورفل بنا سکتے ہیں, برائیوں کو ریزسٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ جب آپ کسی بھی اللہ کے نام کا ذکر کریں گے تو آپ کو پازیٹیو اورا, پازیٹیو انرجی, پازیٹیو پاور ملے گی جس سے آپ برائی کو ریزسٹ کر سکتے ہیں. اگر ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ یار میں تو اتنے عرصے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہوں لیکن میرے اندر تو چینجنگ آ نہیں رہی, تو گیا وہ اپنا وہ تجزیہ کرے کہ کہیں میں مال حرام کا یا ان چیزوں کا مرتکب تو نہیں ہو رہا حضرت, کہ جس کی وجہ سے میرے ذکر اذکار جو ہیں وہ بالکل. ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو ایک آپ کی بیماری کے لیے ایک میڈیسن آپ کو دیتا ہے, آپ میڈیسن تو لے رہے ہو لیکن اس کے ساتھ آپ کو کچھ پرہیز بتاتا ہے. آپ پرہیز نہیں کر رہے ہو, میڈیسن لے رہے ہو تو میڈیسن کیا ہوگی, افیکٹو ہوگی نہیں ہوگی. آپ ذکر تو کر رہے ہیں, صلوات بھی پڑھ رہے ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو ٹرانسفارم ہی نہیں کر رہے, ریفارم ہی نہیں کر رہے. اللہ کے رسول کے سامنے ایک خاتون کا ذکر کیا گیا, وہ بہت صلوات پڑھتی ہے, صدقہ کرتی ہے, صلوات پڑھتی ہے, بھائی مطلب وہ اللہ کا ذکر کتنا کرتی ہوگی, لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو تکلیف دیتی ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, فی النار, وہ ایک جہنمی عورت ہے. لیکن ایک عورت ہے وہ صرف فرض صلوات پڑھتی ہے, فرض صوم رکھتی ہے اور صدقہ کرنے کی بھی اس کے پاس کچھ زیادہ پیسے نہیں ہیں, ڈونیشن کرنے کے لیے, صدقہ دینے کے لیے, چیریٹی کے لیے, ریوارڈ دینے کے لیے, گفٹس دینے کے لیے بھی اس کے پاس لوگوں کو گفٹ دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں, بس پنیر ہے, کچھ صدقہ کر دیتی ہے جو اس کے پاس اویلیبل ہے. لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں, وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتی, اپنے ارد گرد لوگوں کو اپنے ہاتھ اور زبان, کسی کے لیے برا نہیں سوچتی, کسی کے لیے برا نہیں کرتی. آپ نے فرمایا یہ فی الجنہ, وہ جنت میں جائے گی. سو لوگوں صرف ودود کا ذکر کرنے سے آپ کو پرہیز بھی کرنا ہے, آپ کو اپنے آپ کو ریفارم بھی کرنا ہے, آپ کو اپنے آپ کو پازیٹیولی ٹرانسفارم بھی کرنا ہے. اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کو اینگر, بھائی ایکسکیوزز سارے دیتے ہیں. وہ جو شوہر ہیں جو بیوی پر ظلم کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس یہ پرابلم تھا, اس کی وجہ سے میں چڑچڑا ہو گیا, چڑچڑے ہونے کی وجہ سے میں نے یہ کیا وہ کیا. جو بیوی اپنے شوہروں کو تکلیف دیتی ہیں وہ بھی یہی ایکسکیوزز دیتی ہیں. سارے لیم ایکسکیوزز ہیں. دنیا میں کوئی بھی پرابلم ہو, کسی بھی حالت میں آپ کو کسی بھی انسان کو تکلیف دینا وہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے. حرام علی کل مسلم, ہر مسلمان پر حرام ہے کسی کا خون بہانا, کسی کو تکلیف دینا, کسی کی تحقیر کرنا. بحسب من الشر ان يحقر اخاه المسلم, حرام ہے. اور کسی کے بدترین ہونے کے لیے, ورس ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف دے. واقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين الحمد لله رب العالمين.